وہ نوجوان کون تھا جس کے مقابل آنے سے پہلے 6 پہلوان بھی کانپتے تھے؟ ایسے پہلوان جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایک ایک پہلوان 1000 فوج کے برابر ہے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ان 6 کو ایک ہی نوجوان نے واصل جہنم کیا۔ وہ نوجوان تھا حضرت علی علیہ السلام کا پوتا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا بیٹا، کربلا کا سب سے خوبصورت اور سب سے شیر دل جوان، حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ وہ نوجوان جس نے ایسے طاقتور پہلوانوں کو خار پہ ملا دیا جن سے مقابلہ کرنے کی جرات کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پہلوان جو ہزاروں کے مقابلے میں تنہا لڑتے تھے۔ کربلا ریت کا وہ میدان جہاں تاریخ نے آنسو میں ڈوب کر حق اور باطل کی سرحد کھینچ دی، جہاں چند نفوس قدسیہ کے سامنے ہزاروں کا مسلح لشکر تھا۔ اور اسی کربلا میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جس کا نام سنتے ہی یزیدی لشکر کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ وہ نوجوان جس کے مقابل آنے سے پہلے 6 پہلوان بھی کانپتے تھے۔ ایسے پہلوان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایک پہلوان 1000 فوج کے برابر ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ان 6 کو ایک ہی نوجوان نے واصل جہنم کیا۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا، حضرت علی علیہ السلام کا پوتا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا بیٹا، کربلا کا سب سے خوبصورت اور سب سے شیر دل جوان، حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام صرف امام حسین کے بیٹے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا عکس بھی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اہل مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہوتا تو وہ علی اکبر علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سننے کی خواہش ہوتی تو علی اکبر علیہ السلام کی آواز سنتے۔ شکل، سیرت، لہجہ، انداز گفتگو، سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نمایاں تھی، اور یہی وہ حقیقت تھی جو یزیدی لشکر کو سب سے زیادہ خوف زدہ کرتی۔ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اہل بیت سے رخصت لی اور میدان کی طرف بڑھے تو صرف 18 برس کی عمر میں ایک ایسا وقار تھا جو بڑے بڑے جرنیلوں میں نہیں ہوتا۔ جیسے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں داخل ہوئے، یوں لگا کہ جیسے میدان جنگ روشن ہو گیا ہو۔ عمر بن سعد کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ سپاہیوں نے کہا، اے عمر بن سعد، کیا تو ہمیں ایسے حسین نوجوان سے جنگ لڑنے کے لیے لایا ہے؟ اے عمر بن سعد، کیا تو ہمیں ایسے حسین نوجوان سے جنگ کے لیے لایا ہے؟ عمر بن سعد بولا، یہ حسین علیہ السلام کا بیٹا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا شبیہہ ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے میدان میں کھڑے ہو کر مباحثت طلب کی، مگر ہر طرف خاموشی رہی، کوئی بھی باہر آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ 6 پہلوان جو ہزاروں کے مقابلے اکیلے لڑتے تھے، آج اس نوجوان کے سامنے آنے سے ہچکچا رہے تھے۔ تب حضرت علی اکبر نے خود حملہ کیا، اور پھر وہ منظر تاریخ نے دیکھا جو صدیوں تک درزاتا رہے گا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام شیر کی طرح ٹوٹ پڑے، جہاں حملہ کرتے لشکر ٹوٹ جاتا، الامان الامان کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ سپاہی پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ وہی لشکر تھا جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ شدید جنگ کے بعد جب حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو عرض کیا، بابا جان، پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا ہے، اگر پانی کا گھونٹ مل جائے تو میں پورا لشکر صاف کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام کچھ نہ بولے، صرف اپنے لخت جگر کو قریب بلایا، لبوں سے گرد صاف کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی منہ میں رکھ دی۔ یہ باپ کی بے بسی کا وہ لمحہ تھا جسے لفظ بیان نہیں کر سکتے۔ عمر بن سعد نے ایک ایک کر کے اپنے نامور پہلوان میدان میں اتارے۔ طارق بن شاد، اس کے بیٹے اور پھر دوسرے سردار، ہر ایک 1000 فوج کی طاقت رکھتا تھا، مگر حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ایک ایک وار کے سامنے سب بے بس تھے۔ کوئی نیزے سے گرا، کوئی تلوار سے، کوئی گردن توڑ کر زمین پر جا پڑا۔ 6 پہلوان جو ہزاروں پر بھاری تھے، ایک نوجوان کے ہاتھوں خاک میں مل گئے۔ آخرکار ہر طرف سے حملہ ہوا، نیزیں، تلواریں، تیر، جسم زخموں سے چور ہو گیا، پیاس شدید ہو چکی تھی۔ آخری بار بابا کے پاس آئے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، اب دنیا کا پانی تمہارے لیے ختم ہو چکا ہے، نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوثر سے تمہیں سیراب کریں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی اکبر میدان کی طرف لوٹے۔
اور پھر مرا بن منقد کا وار، زہر آلود نیزہ اور چاروں طرف سے یلغار، گھوڑا دشمنوں میں گھس گیا اور جسم کٹتا چلا گیا۔ جب زمین پر گرے تو آواز آئی، بابا میرا سلام قبول کیجئے، نانا جان نے مجھے سیراب کر دیا ہے۔ اور کربلا کا سورج ایک نوجوان کی شہادت پر اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ یہ تھا کربلا کا وہ جوان جس کی شجاعت نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام صرف ایک شہید نہیں بلکہ حق کی جوانی کا اعلان تھے۔ کربلا آج بھی گواہ ہے کہ حق عمر نہیں دیکھتا، کردار دیکھتا۔